اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 194 اور 195 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، اور ماقبل کے اندر جو مبارک آیات گزری ہیں ان کے اندر قتال کا بیان تھا۔ قتال جہاد، قتال جنگ، دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، اور اس کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ بیان ہو چکا ہے کہ ایک ہوتا ہے جہاد اور ایک ہوتا ہے قتال۔ تو جہاد کا معنی اور مفہوم ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ جہاد سے مراد فقط تلوار اٹھانا نہیں ہے، بلکہ جہاد سے مراد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا ہے۔ وہ کوشش کسی بھی اعتبار سے ہو، اللہ کے کاغذوں کے اندر وہ جہاد شمار کیا جائے گا۔ اور دوسری چیز آتی ہے قتال، تو قتال کے اندر لازماً انسان کو تلوار اٹھانا پڑتی ہے۔ تو شریعت مطہرہ کا مزاج ہمیں بتلاتا ہے کہ دفاعی جنگ کرنا بھی جائز ہے اور اقدامی جنگ کرنا بھی جائز ہے۔ مطلب اگر کوئی مارے تو اس کو جواب دینا بھی جائز ہے، اور اگر کسی موقع پر مسلمان یہ سمجھے کہ مد مقابل مشرکین ہیں یا کافر لوگ ہیں، ان کا فتنہ حد سے بڑھ رہا ہے، اس فتنے کی روک تھام کے لیے اگر خود اقدامی جہاد کرنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے گزر چکی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال میں فجر کی نماز کے بعد حضرات صحابہ کرام کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، کہ جس میں سرکار نے فرمایا کہ میں اور میرے ساتھ صحابہ کرام حرم پاک کے اندر داخل ہوئے، اور اس کے بعد اپنا احرام باندھا اور حرم پاک کے اندر داخل ہوئے۔ جب صحابہ کرام کے سامنے حرم پاک کا تذکرہ اور اس کی زیارت یا عمرے کا تذکرہ ہوا تو فوراً 1400 کے لگ بھگ حضرات صحابہ کرام تیار ہو گئے، اور پھر آگے چل کر حدود حرم کے اندر حدیبیہ کے مقام پر ان کافروں نے جو مسلمانوں کا راستہ روکا، تو یہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، یعنی رمضان المبارک کے بعد جو شوال آتا ہے اور شوال کے بعد ذی قعدہ آتا ہے، اور سال کے اندر یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس کے اندر جاہلیت کے زمانے سے احترام والا معنی پایا جاتا تھا۔ چنانچہ ساری دنیا کے لوگ بھلے وہ رب کو کسی بھی شکل میں مانتے ہوں، ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ اس سے بھی پہلے سے لوگوں کا یہ دستور چلا آ رہا تھا۔ اب جب سرکار صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر پہنچے تو چونکہ حدود حرم کے اندر ایک تو معاملہ یہ آ گیا، اور دوسرا معاملہ ذی قعدہ کا مہینہ، اس میں تو لڑنا جائز ہی نہیں۔ اس موقع پر ان کافروں نے ٹھان لی ہم مسلمانوں کو کعبے کے اندر نہیں آنے دیں گے، اور اگر مسلمان زبردستی کریں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ دوسری طرف مسلمان ہیں صحابہ کرام، ان کے دماغ میں 2 قسم کی باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اگر ہم حرم کے اندر چلے گئے اور حرم کے اندر جانے کے بعد کافر اگر ہم سے جنگ کریں تو ظاہر ہے کہ حدود حرم کے اندر تو جنگ جائز نہیں، لہذا یہ پریشانی بن جائے گی، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ دوسرا صحابہ کرام کے دماغ میں یہ تھا کہ مہینہ ہے وہ جس کے اندر قتال جائز نہیں، اس موقع پر اگر وہ قتال کریں تو کیا کریں گے، بھلے وہ حدود حرم سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آگے والی جو آیات مبارکہ ہیں اس کے اندر ان باتوں کا جواب دیا۔ اس جواب کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ بھیا حرمت کے بدلے میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان مہینوں کا احترام کریں تو تم پر احترام لازم ہے، اگر وہ ان مہینوں کا احترام نہیں کر دے تو تم پر بھی احترام لازم نہیں ہے۔ مہینوں کے احترام کی بات کر رہے ہیں نا،
اگر وہ ان مہینوں کا احترام ادب کر کے تلوار نہ اٹھائیں تو تمہیں بھی یہی حکم ہے کہ تم بھی ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے تلوار نہ اٹھاؤ۔ لیکن اگر وہ ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرتے ہیں تو ان کے پامال کرنے پر تم نے ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھنا، بلکہ جب انہوں نے پامال کرنے میں پہل کی ہے تو شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اپنا دفاع کر سکتے ہو اور تم ان کا بدلہ لے سکتے ہو۔ البتہ شریعت کا مزاج چونکہ شریعت اسلامیہ کا یہ ہے کہ بدلہ اس صورت میں لے کہ جب انسان کو یقین ہو کہ جتنی زیادتی ہوئی ہے میں اتنا ہی اس کے ساتھ زیادتی کروں گا، مطلب جتنا انہوں نے کیا ہے اتنا آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کو دماغ میں رکھا جائے کہ اگر اس موقع پر تمہاری جانب سے زیادتی بڑھ گئی تو زیادتی بڑھ جانے کے نتیجے میں تم ان کی جگہ پر آ جاؤ گے مطلب ظالم، اور وہ تمہاری جگہ پر آ جائیں گے مطلب مظلوم۔ اجازت تو دے گی اگر وہ حدود حرم کے اندر ان مبارک مہینوں کے اندر ان کی حرمت کو پامال کرتے ہیں یا حدود حرم کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، اس موقع پر اگر تم بدلہ لینا چاہو تو تمہیں اختیار ہے، لیکن یہ دماغ میں رکھنا جتنی زیادتی ان کی طرف سے ہوئی ہے اتنی ہی زیادتی تمہاری طرف سے بدلے کے موقع پر ہو، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں پیغام کیا ملا؟ ویسے ہماری شریعت کا عام طور پر مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے زیادتی کرتا ہے اس موقع پر معاف کر دو، یہ سب سے بہترین درجہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تم اس موقع پر اس سے بدلہ لے لو، لیکن ظاہر ہے جب انسان بدلے کی پوزیشن میں آتا ہے تو بدلہ 100% نہیں ہو سکتا۔ اب ایک مثال ہے، اگر ہم میں سے کوئی کسی کو تھپڑ مارے تو پہلی مرتبہ جس کو تھپڑ مارا گیا ہے اس تھپڑ کی شدت کتنی تھی، کوئی پیمانہ تو نہیں جسے ناپا جا سکے۔ اگلے کو غصہ آیا، اگلا جب بدلہ لینے کے لیے تھپڑ مارے گا تو کون سی گارنٹی ہے کہ وہ اتنی ہی شدت والا مارے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر دوسرے نے تھپڑ مارا پہلے والے کو اور اگر دوسرا والا جو پہلے مظلوم تھا دوسرے والے کی شدت زیادہ ہوئی تو اس شدت کی زیادتی کی وجہ سے دوسرا والا مظلوم بن جائے گا اور پہلے والا اپنا دوسرا والا ظالم بن جائے گا اور پہلا والا مظلوم بن جائے گا۔ اس لیے شریعت کا مزاج یہی ہے کہ بھائی بدلہ نہ لیا جائے، لیکن چونکہ یہ ظالم تھے ان کی تو سرکوبی کرنا تھی نا، لہٰذا اجازت دے دی کہ بھائی تم ان کے ساتھ اگر یہ تمہارے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو تم ان معاملات کے اندر ان کا بدلہ لو، لیکن ساتھ میں فرمایا گیا کہ بدلہ لینے کے اندر بھی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہوگا انسان زیادتی نہیں کرے گا، انسان زیادتی نہیں۔ دیکھو گھر کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے دودھ پینے والا، جس کو بظاہر دنیا کی سوجھ بوجھ نہیں ہے، یعنی 2-2.5 سال کا ہل جل سکتا ہے، اس کی موجودگی میں بھی میں اور آپ کوئی ایسی گھناؤنی حرکت نہیں کرتے۔ ہمیں حیا آتی ہے نا کہ کمرے کے اندر کوئی نہ کوئی موجود ہے، اگر ہمیں کچھ بھی کرنا ہوتا ہے اس بچے کو کمرے سے باہر نکال کر دروازے بند کر کے پردوں کو بھینٹنے کے بعد ساری کی ساری کارروائیاں کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ وہ چھوٹے سے بچے کا معمولی سے خوف ہے، حالانکہ کر کچھ نہیں سکتا لیکن حیا آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان والوں کو ہر موقع پر یہی استحضار اللہ میاں کے بارے میں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام انسان کرتا ہے، بھلے وہ جہاد کا موقع ہو، نماز کا موقع ہو، کاروبار کا موقع ہو، گھر بار کا موقع ہو، اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان کام صحیح معنوں میں کر پائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر کبھی بھی نہیں کرے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ ہے۔ متقین کون ہے؟ کہ جن کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہیں اس معاملے میں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے کیا کرو؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سے کیا کرو؟ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے جہاں دیگر دعائیں مانگتے ہیں نا وہاں سے اللہ کا ڈر بھی مانگنا چاہیے، اللہ کا ڈر مانگنا چاہیے۔ جب اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہوتا ہے پھر انسان کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر انسان اللہ کے ڈر کی بنیاد۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ رات کو پاؤں پھیلا کر نہیں سوتے تھے، یہ دن میں بھی وہ پاؤں پھیلا کر نہیں سوتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ مجھے اللہ میاں سے حیا آتی ہے،
مجھے اللہ میاں سے کیا آتی ہے؟ آیا آتی ہے۔ اب آپ تصور کیجئے ان کے دل کے اندر جب یہ بات ہے تو پھر ایک موقع پر راہ چلتی ہوئی کسی عورت نے دوسری عورت سے کہا یہ جو بندہ سامنے جا رہا ہے نا یہ عشاء کی نماز سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ امام صاحب کے کان میں یہ آواز آئی، اس سے پہلے تک نہیں پڑھتے تھے، انہیں رات کو آرام کرتے تھے، لیکن جب یہ الفاظ سنے تو کہا کہ لوگوں کا میرے بارے میں کتنا بہترین گمان ہے، ٹھیک ہے، اسی وقت تہیہ کر لیا اور اس کے بعد سے لے کر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا معاملہ کر دیا، کیونکہ گمان ہے نا، گمان، یہ گمان کہاں پیش ہوگا؟ اللہ میاں کے سامنے ہوگا نا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، کوئی بندہ مر گیا اس کا تذکرہ اچھے انداز میں کیا جا رہا ہے تو اگر وہ اللہ کے کاغذوں میں اپنے اعمال کی بنیاد پر جہنم میں بھی ہے، پیچھے والوں کی اچھی شہادت پر اللہ اس کی جہنم کو اٹھا کر جنت کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ برا ہے، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو ہے تو اچھا اپنے اعمال کے اعتبار سے پر پیچھے والے اس کے متعلق برے تاثرات رکھتے ہیں، اللہ پیچھے والوں کی گواہی کی بنیاد پر اس کو جنت سے اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ حضرت امام صاحب کے دماغ میں تھا کہ ارے گمان دیکھو کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اور میں اب یہ عورت جا کر لوگوں کو بتائے گی اور میں مر گیا اور مرنے کے بعد میرے اندر یہ عمل نہیں ہوگا تو وہاں مجھ سے کیا ہوگی؟ پوچھ ہوگی، وہاں کیا ہوگی؟ پوچھ ہوگی۔ اس بنیاد پر فرمایا گیا اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں ہر موقع پر انسان کوئی بھی کام کرے گا تو معاملات وہ ہو جائیں گے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ آ رہی سمجھ شریفہ میں یا نہیں آ رہی؟ ہاں، بیوی اور شوہر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو باتوں میں کوئی بات اونچی نیچی ہو گئی۔ ہمارے زمانے کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں تو جیسے بیوی نے کہہ دیا جی سسرال جانا ہے، امی کیا لے کر جاؤ۔ اب اس بارش کے اندر امی کی یہاں، اوپر سے مہنگائی دیکھو امی کی یہاں، کرایہ امی کی یہاں، تو بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ اس موقع پر بیوی نے کہا تو ہے ہی جہنمی۔ کیا کہا؟ تو ہے ہی جہنمی۔ تو شوہر نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں نا تو جا تجھے 3 طلاق ہے، چل بھائی کہانی ختم ہو گئی۔ اگر میں جہنمی ہوں تو سائیں کیا کہا؟ تجھے 3 طلاق ہے، کہانی خراب ہو گئی نا۔ اب ظاہری طور پر یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، کسی کے متعلق آپ کیسے کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے؟ لہٰذا سارے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھیا طلاق ہو گئی، کیونکہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ جنت یا جہنم۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں آیات ہے، حضرت امام صاحب کے پاس یہ معاملہ گیا، حضرت امام صاحب نے شوہر کو بلایا اور شوہر کو بلا کر سائڈ پر لے جا کر کہا اپنی زندگی کے بارے میں ذرا تھوڑا سا جائزہ لو، زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا کہ جس لمحے تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا، کوئی ایک لمحہ آیا اور اس ڈر کی وجہ سے تمہاری آنکھ سے آنسوں کا قطرہ نکلا ہو؟ اس بندے نے سوچ کہا جی حضرت ایک موقع ایسا آیا تھا کہ مجھے اس بات سے خوف آ گیا تھا کہ یار میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، اس ڈر کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسوں کا قطرہ میرے گال پر ٹپکا تھا۔ امام صاحب نے کہا کہ پھر تو جنتی ہے، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ اب پورے ملک میں شور تو مچنا تھا نا، یار یہ کیا بات ہے جی۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا قرآن کریم میں 30ویں سپارے میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، کھڑا ہونے سے کیا ہو گیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفسانی خواہشات کو برائی کے کاموں سے روک دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس بندے کا کیا ہوگی؟ ٹھکانہ ہوگی۔ آ رہی سمجھ رہی میں؟ تو یہ تقوی کی برکات ہیں۔ یہ کس کی برکات ہیں؟ یہ تقوی کی برکات ہیں۔ اور جب تقوی نہیں ہے دل کے اندر تو پھر کیا ہوگا؟ پھر داڑیاں مونڈی جائیں گی، پھر ٹوپیاں اتاری جائیں گی، شلوار کے پائچے نیچے کیے جائیں گے۔ اب جس بندے کو یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے، کیا وہ داڑھی مڑوائے گا؟ بولو۔ یہ جو اس طرح یہاں رکھتے ہو یا کینچی یہاں رکھتے ہو، اس موقع پر ایک لمحے کے لیے سوچ لو
या 35 में बंदा दाढ़ी मुड़वाते हुए आधी दाढ़ी पर मारा नहीं गया था, याद नहीं है? 35 के अंदर मर्डर हुआ था ना सर, नाई की दुकान में। अभी दाढ़ी मूड़ के सफाई नहीं हुई थी, टक 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 टक। अगर उस बंदे को 10 सेकंड पहले पता चल जाता कि यार मैं तो मारा जाऊंगा, वो दाढ़ी मुड़वाता? बोलो, दाढ़ी मुड़वाता? हाँ, जितने गुनाह किए जाते हैं उस गुनाह के मौके पर तकवा नहीं होता। अगर तकवा होगा गुनाह कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तकवे का आला तरीन दर्जा हासिल हुआ अंबिया किराम को, हाँ, और दूसरा दर्जा हासिल हुआ हज़रात सहाबा किराम को। पैगंबर को क्या कहा? लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ए पैगंबर आप इनके नहगेबान नहीं हैं। ठीक है, कलमा पढ़ा कर सहाबा चले जाते थे। आज तक कोई एक वाक़या साबित करे कि पैगंबर अबू बकर सिद्दीक के पीछे गए हो चेक करने के लिए इसके अमाल कैसे, हज़रत उमर के पीछे गए हो? नहीं। ठीक है, क्या था? बस बता दिया कि भाई अल्लाह हर वक्त हर जगह मौजूद है, और साथ में बतला दिया तुम्हारे अमाल में जान आएगी जब तुम्हारे दिल के अंदर खौफ खुदा होगा। बात ख़त्म। ठीक है, तबूक का मौका है, चंदे की अपील होती है, ये सब ला रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु घर के अंदर तलाश करते हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, उस मौके पर जो घर पर था दीवार के ऊपर हाथ मारकर ताकि कोई सुई वगैरह ना हो, वो जमा पूंजी सारी लेकर आ गए। घर के अंदर कपड़े की 2 थैलियों के अंदर कंकरियां जमा करके अपनी बच्चियों को दी। अब्बा आकर पूछें तो बतला देना कि घर पर बहुत कुछ है और हाथ मरवा देना, उनको क्या पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। यानी ये नहीं कहा कि पैसा है कि नहीं, बोला बहुत कुछ छोड़ कर गए। अब ये अमल तो घर का है ना, ठीक है, लेकिन अमल किसके लिए किया जा रहा है? अल्लाह के लिए। तो तकवे का क्या मयार होगा? यहाँ तक कि अपने कपड़े उतारे और दूसरा टाट का लिबास, यानी कि वो लिबास पहना जो बहुत ही ज़्यादा मामूली है। इस लिबास पर, इस अमल पर अल्लाह मियाँ की तरफ से सलाम अबू बकर के नाम आया, और साथ में फरमाया गया ए पैगंबर आप अबू बकर से पूछें आप अल्लाह से इस हालत में राजी हैं। ठीक है, ये तकवा था। ये क्या था? ये तकवा था। ये क्या था? तकवा था। तो फरमाया कि तकवा इख्तियार करो और जान लो अल्लाह किसके साथ है? मुत्तकीन के साथ है। अल्लाह किसके साथ है? कदम कदम पर खुदा करे अगर हमें ये इस्तेहजार हो जाए तो बात ही कुछ अलग है। शेख ने अपने मुरीदों को एक मुर्गी पकड़ाई, जाओ भाई, जाओ भाई, ये मुर्गी काट के आओ ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई ना देखे। ठीक है, सब ने मुर्गियाँ पकड़ी, कोई इस कोने में गया दीवार की ओट में, कोई उस कोने में गया दीवार की ओट में। एक बेचारा गया वापस नहीं आया, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो जो मुर्गियाँ काट के आ गए थे ना वो कहते हैं कि यार ये तो ही चवल, इसको कोई ऐसी जगह नहीं मिली। 3 दिन के बाद शेख ने बुलाया कि क्या हुआ भाई, तुम्हें कोई जगह नहीं मिली? कहा हज़रत आपने कहा था ऐसी जगह पर मुर्गी काटना जहाँ पर कोई ना देखे। मैंने जिस जिस जगह का इंतखाब किया वहाँ पर बंदों में से तो कोई नहीं देख रहा था, लेकिन अल्लाह की ज़ात मुझे वहाँ पर देख रही है। ये तकवा आ जाए तो फिर देखिए मामला सुधरते कि नहीं सुधरते। हाँ, नमक खाने में तेज़ हो गया, बीवी पर हाथ उठाए, यूं फौरन अल्लाह का डर ख्याल आ गया दिल में, क्या यार मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, अगर ये मेरी मातात है तो मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ माफ़ी की, तो ये भी तो मेरे सामने मजबूर है ना। ये कहकर फ़ौरन हाथ को हटाया। इस अमल को बुनियाद बनाकर अल्लाह ने उस बंदे की बख्शिश फरमा दी। ये क्या है? तकवा है। ये क्या भैया? तकवा है। अल्लाह करे हमें तकवा नसीब हो जाए। ठीक है, इस तकवे का पता चलता है बैतुल खला के अंदर। हम नहाते हैं ना, नहाते हैं, कपड़े उतार लिए, शावर के नीचे नहाते हैं। ठीक है, हमारे बड़ों ने कहा कि वहाँ पर भी तकवा, मतलब अगर समझते हो अल्लाह मियाँ हर जगह देख रहे हैं तो वहाँ पर भी बैठ कर ना हो, अदब का तकाजा है। शर्मगाह को छुपाओ। शलवार उतारने का तरीका क्यों किताबों में बतलाया गया? क्योंकि मोमिन का ईमान है अल्लाह की निगाहों से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। तो जैसे अल्लाह की निगाहों के सामने हम बाहर नंगे नहीं घूम सकते, बामरे मजबूरी अगर वहाँ लिबास उतारना है तो बकदरे ज़रूरत उतारेंगे, पादे नहीं मारेंगे वहाँ बैठिए। आ रही समझ में?
تو وہاں جب بقدر ضرورت اتاریں گے تو بقدر ضرورت اتارنے کے اندر بھی کیا کرنا ہے؟ جتنا ہو سکے اپنے سطر کو چھپانا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ تقوی کی بات ہے سر. یہ کس کی بات ہے؟ تقوی کی بات. اللہ کرے ہمیں تقوی نصیب ہو جائے. تو بڑی دولت ہے، خدا کی قسم بڑی دولت. اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے، تقوی نصیب ہو جائے، تقوی نصیب ہو جائے. پھر اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہوگی. اور جب تقوی نہیں ہوگا تو یہ اعمال اتنے اعمال لے کر جائیں گے کہ سرکار نے کیا فرمایا؟ کچھ لوگ آئیں گے اعمال کے پہاڑ لے کر آئیں گے. ادھر سے مطالبے والے آ جائیں گے، جی ہمیں گالی دی تھی، جی ہاں ہماری غیبت کی تھی، جی ہمارا دل لے جاؤ بھائی، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. اب وہاں سے لائن ختم نہیں ہوئی، یہاں سے اعمال ختم ہو گئے، یہاں سے اعمال ختم ہو گئے. اس کے بعد لائن والے آ رہے ہیں تو کیا کہا جائے گا؟ یار دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، اپنے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دو. وہ تھوڑی دیر پہلے جو اعمال کا پہاڑ لے کر آیا تھا اب کیا ہو گیا؟ وہ برائیوں کا پہاڑ بن گیا. وجہ اس کے تمام اعمال تھے پر پیچھے تقوی نہیں تھا. ڈر ہوتا، خوف خدا ہوتا تو معاملات کیا ہوتے؟ بہتر ہوتے. تو تقوی کی کوشش کریں گے جی. تقوی نام کس کا ہے؟ اللہ کے ڈر کا، اللہ کے ڈر کا. ٹھیک ہے. 3 دن کا فاقہ ہے صحابہ کا، پیغمبر کا. اور 3 دن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، 3 چوٹی کی ہستیاں جاتی ہیں ایک باغ کے اندر. تو جلدی میں وہ انصاری صحابی باغ کے اندر سے کھجوروں کا خوشہ لے کر آتے ہیں. خوشہ لایا گیا، کھجور اٹھا کر جب کھائی پہلی کھجور، اس کی گٹھلی نیچے جو گری نا، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اللہ اس کے بارے میں بھی حساب لے گا، اللہ اس کے بارے میں بھی حساب لے گا. ٹھیک ہے. اب اس موقع پر جو نوالا ہم توڑ رہے ہیں، اس موقع پر اگر تھوڑا سا سوچ لیں اللہ حساب لے گا، ٹھیک ہے، تو پھر کئی باتیں دل کے اندر پیدا ہو جائیں گی. پھر یہ جذبہ نہیں ہوگا اگر جلدی کھانا کھا لوں، ہاں بیٹا ریموٹ دینا تھوڑا خبریں سن لوں، میں شہباز گل کے ساتھ جنسی زیادتی ہو گئی ہے ذرا میں وہ چیک کر لوں. پھر کوئی اس طرح نہیں بولے گا. ٹھیک ہے. پھر وہ نوالا کھائے گا اور نوالا کھاتے ہوئے یار اللہ نے حساب لینا ہے تو مطلب ذرا میں بادب ہو کے بیٹھ جاؤں، یار پہلے میں ہاتھ کو دھو لوں، ہاں ذرا پھر میں دسترخوان بچھا لوں. اللہ نے جب دیکھنا، جب اللہ میاں کا نام آئے گا تو خیال بھی آئے گا نا، پھر انسان شرم آئے گا. پھر کیا کرے گا؟ شرم آئے گا. اور اگر اللہ میاں کا خیال، اللہ میاں کا نام نہیں آئے گا تو کھانے کے بعد LCD. خیر اب تو گھروں میں الحمدللہ کافی تو ٹی ویاں کم ہو گئی ہیں. یہ پھندرو بابے آ گئے نا، یہ پھندرو رضائیوں کے اندر، ویسے بھی رضائیوں کا سیزن آنے والا ہے آگے. ٹھیک ہے. اور پھر شاید بلوٹوتھ یہ وہ سب کچھ، یہ ساری کارروائیاں کس بنیاد پر ہے سر؟ یہ روٹی تو کھائی ہے لیکن اس روٹی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر نہیں کھایا، بلکہ جی میں صبح گیا تھا ذرا کام پر، اس بنیاد پر دیہڑی لگی ہے. عمران سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیچھے نہ بیٹھا کر پتر. ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر عمران، اللہ سے ڈر، پیچھے نہ بیٹھا کر. ٹھیک ہے. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین. جو پچھلی صف ہے نا، پچھلی، یہ صرف جنازے کے اندر افضل ہے، باقی نہیں. پچھلی صف خالی جنازے کے اندر افضل ہے، باقی نہیں. اسی بنیاد پر سرکار نے فرمایا 2 چیزوں کا ثواب اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اور جنگ کر کے اگر حاصل کی جا سکے تو وہ حاصل کریں گے. ایک پہلی صف کا ثواب اور ایک اذان کا ثواب. ٹھیک ہے. یہ 2 ثواب ہیں نو ڈاؤٹ. البتہ بیانات میں یا باقی چیزوں کے اندر بھی اسی چیز کو فوکس کرنا چاہیے. پیچھے بیٹھ جاتے ہیں سر، ٹانگیں پھیلانی ہوتی ہے نا. ہاں کیونکہ ہم تو عیاش پرست، ہم تو چاہتے ہیں کہ جی دین ایسا ہو جو ہمارے مزاج کا ہو. آ رہی ہے. اللہ کا ڈر اور اللہ کا در، یہ 2 بڑی نعمتیں اللہ سے مانگا کریں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. بات پیچھے جہاد کی ہے تو ظاہر ہے کہ جہاد کے اندر خالی جو ہے وہ اپنا باتوں سے تو وہ نہیں ہوتا، فیس گولیاں کھا کر تو نہیں جا سکتے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ اس کے لیے ہتھیار خریدنے ہیں، اور ہتھیار خریدنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مال کی ضرورت ہوتی ہے. اس بنیاد پر پوری دنیا کی حکومتوں کا جو بجٹ پاس ہوتا ہے اس میں دفاع کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ملک کی سلامتی کے لیے سرحدوں پر موجودہ فوجیوں کے ہاتھوں میں گنیں ہونی چاہیے. وہ ڈنڈوں والا دور گیا،
وہ ڈنڈوں والا دور گیا، اس پر پیسہ لگتا ہے، لہٰذا اس کام کے لیے بھی پیسہ دیا جائے، خرچ کیا جائے۔ اور باقی میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ کے راستے کے اندر چونکہ اس مفہوم کے اندر بڑی وضاحت ہے اور بہت زیادہ وہ ہے، اس بنیاد پر جو اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے راستے کون کون سے ہیں؟ بولو، بہت سارے راستے ہیں۔ اپنے گھر کے اعتبار سے دیکھ لیں، ہمارے پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کی ذرا جانچ پڑتال کریں، کوئی بیمار تو نہیں ہے گھر کے اندر؟ کتنے بیمار ہیں خدا کی قسم لیاری کے اندر کہ جو صرف اور صرف دوائی کے پیسے نہ ہونے کی بنیاد پر یا ٹیسٹوں کے پیسے نہ ہونے کی بنیاد پر وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے۔ یہ اللہ کا راستہ ہے، بھائی نکالو پیسے، دو نا یار، کیوں نہیں دیتے ہو؟ کیا یہ یہاں سے لے کر یہ بابا جی سر صدارت کے ابا، یہاں سے لے کر امیر صاحب تک کوئی ایک بندہ رب کو حاضر ناظر جان کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا سکتا ہے کہ مجھے اپنے پڑوسی کے بارے میں کنفرم ساری معلومات ہیں؟ فاقوں پہ فاقے ہیں، چندہ فاقوں پہ فاقے ہیں۔ دیکھو بے وقت کی پیناڈول گولیاں جو بندہ کھا رہا ہے، اب سمجھ جاؤ نا یار، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پیناڈول پہ پیناڈول کھائی جا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بارشیں مسلسل ہو رہی ہیں، چلو جی بلوچستان نہیں جا سکتے، ارے بلوچستان ڈوب گئے، وہ چت چت کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا، کچھ نکالنا پڑے گا نا۔ چلو جی وہاں نہیں کر سکتے ہو، اپنے علاقے میں دیکھ لو، 51 کا چکر لگاؤ، جن کے گھر چادروں والے ان کے گھر کا کیا حال ہوا ہوگا؟ ہاں، جو ہمارے مردے قبرستان کے اندر ہے۔ پرسوں ایک جنازے میں گیا، میں اپنے بھائی کی قبر پہ جانا چاہتا تھا، نہیں جا پایا، راستہ ہی نہیں ہے، قبریں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یہ وہ لوگ یہاں پر دفن ہیں جب تک یہ زندہ تھے، بارشوں میں ہماری خبر گیری کرنے والے تھے۔ یہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ یہ اللہ کا راستہ ہے بھائی، یہ اللہ کا راستہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ہاں، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، ان حالات میں مجھے بتاؤ کون کاروبار کے لیے باہر جا سکتا ہے؟ کوئی جا سکتا ہے؟ ہاں، تو ان کے گھروں پر فاقے نہیں ہیں، گھروں پر لڑائیاں شروع ہیں جناب۔ چھوٹے بچوں کے چھوٹے بچے کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ اس بیچارے کو کیا بتلائیں گے کہ یار حالات خراب ہیں، پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، اور پڑوسی ہمارا جو کاروبار پر کاروبار، مال پہ مال بنا رہا ہے، وہ کہتے جی انشاءاللہ جب اعلان جہاد ہوگا امیر المؤمنین حضرت مولانا شہباز شریف صاحب کہیں گے پھر میں مال لگاؤں گا۔ خدا کے بندے، تیرے لیے وہ اللہ کا راستہ نہیں، تیرے برابر میں اللہ کا راستہ ہے، نکالنا پیسہ کیوں نہیں نکالتا؟ آ رہی سمجھ میں؟ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، روزانہ کی بنیاد پر جو نافرمانیوں پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہی پیسہ اگر انسانیت کے اوپر خرچ کر دو، خدا کی قسم لوگ بھیک مانگنا چھوڑ دیں گے، فقر و فاقے والے ختم ہو جائیں گے۔ 51 کا چکر لگائے نا کبھی، پتہ جائے گا ان کے گھروں پر کیا حالات ہیں۔ حسین بھائی ماشاءاللہ 51 میں کبھی چکر لگایا؟ کتنے گھر ہیں جناب، گھر ٹپکتے ہیں۔ آپ اور میں سوچیں، اگر ہمارے گھر ٹپکنا شروع ہو جائیں تو ہمیں نیند آئے گی رات کو؟ کہ ناصر صاحب بیٹھے ہیں، شارع فیصل پہ گھر ہے، پوچھیں نا گھر میں پانی آتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ بیماریاں جنم لیتی ہی نہیں لیتی ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لیاری والو ہم سب کے لیے اللہ کا راستہ پڑوسی ہیں بھیا، ان کو دیکھو، ان کے لباس کو دیکھو، لباس لے کر دے دو، لباس لے کر، کوئی مشکل ہے؟ جوڑا کتنے کا آتا ہے سر صدارت؟ مرے سے مرا 1000 روپے کا، 1000 روپے کا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور ہمارے جو بڑے لوگ ہیں یا مالدار، ان کے تو بچوں کا نزلہ بھی 1000 روپے میں ٹھیک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو 1000 روپے کسی کو دے دو، انشاءاللہ للہ فی اللہ ہی اللہ نزلہ ٹھیک کر دیں گے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ خرچ کرو۔ اور ایک بندہ جو دے نہیں سکتا، ٹھیک ہے جو دے سکتا ہے اس کو بتلا تو دے کہ یار میرے گھر کے پڑوس میں حالات بڑے سنگین ہیں، یہ بتانے والا دینے والے کے عمل کے اندر برابر کا شریک ہو جائے گا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ مطلب اس آیت کا اگر سابقہ مضمون کو دیکھیں کہ جہاد کو چھوڑو گے تو گویا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کرو گے، ٹھیک ہے، لیکن معنی کے اندر وہ ساعت ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کیا مطلب؟ دیکھو حدیث پاک کے اندر آتا ہے تمہاری روزی تمہارے ضعیفوں
اور تمہارے کمزوروں کے مرہون منت ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں دیر پا قیام، میں چاہتا ہوں اپنی مالداری کے اندر بہاریں، اس کے لیے لازم ہے اپنے مال کو کسی غریب کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیں۔ کیا کر دیں؟ وَأَحْسِنُوا، اور نیک کام کرو۔ نیک کام کا کیا مطلب ہے جی؟ 30 روپے کا چائے کا کٹ ہے، نیکی کرو نا۔ 30 روپے کے چائے کا کٹ ہے، ہم نے کٹ پیا 30 روپے دیا، کوئی نیکی نہیں کہ لین دین ہے۔ 31 روپے دے دو، یہ نیکی ہے، یہ سود میں نہیں آئے گا۔ 30 روپے کا 30 روپے 1 روپیہ، یہ ہے آپ کا احسان۔ یہ کیا ہے؟ آپ کا احسان۔ 30 روپیہ ہی دینا ہے، 30 روپیہ دے دو، دائیں ہاتھ سے دے دو اور اس کا شکریہ ادا کر دو، یہ ہے احسان۔ یہ کیا ہے؟ احسان۔ کسی سے کوئی بھی کام کروانا ہو، اگر آپ اس کی قیمت سے زیادہ دیتے ہیں تو بھی احسان ہے، اور اگر خندہ پیشانی سے ملاقات کرتے ہیں تو بھی احسان ہے۔ عبادات کے اندر احسان کہ عبادت ایسے کرو گویا کہ اللہ میاں کو دیکھ رہے ہو، یا یہ درجہ نہیں تو اللہ میاں تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور معاملات کے اندر احسان، معاملات کے اندر بھی احسان اس انداز سے اگلا تم سے خوش ہو جائے، بس اگلا تم سے۔ اور یہاں پر ہر بندے کو دوسرے سے شکایت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وَأَحْسِنُوا، کیا کرو؟ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے گھر پر مہمان آ گئے، اپنی نوکرانی سے کہا کھانا لے کر آؤ۔ گرم گرم شوربہ پیالے میں لے کر آ رہی تھی، عرب کی گرمی ہے سوچئے گا، اور پاؤں اٹکا، وہ ابلتا ہوا شوربہ نیچے گرا اور کچھ حضرت حسین کے چہرے پر اور کپڑوں پر بھی لگ گیا۔ ٹھیک ہے، ایک تو نقصان اور اوپر سے اپنا پریشانی، مطلب تکلیف۔ حضرت حسین کا رنگ بدل گیا، غصہ تو آنا تھا نا۔ فوراً باندی نے کیا کہا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ جو ہی حضرت حسین کے کان میں قرآن کی آیت پڑھی نا تو فوراً غصہ دور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، فوراً اس باندی نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ حضرت حسین نے کہا جاؤ، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، فوراً اسے کہا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت حسین نے کہا جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ معاملات ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے گھر پر بھی ہماری بیوی سے بھی ہو سکتا ہے، برتن ٹوٹ جائے، آپ کی بیوی ہے، ہم برتن ٹوٹتے ہیں تو برتن ٹوٹ جائے تو غصہ نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ اس موقع پر اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اور اللہ کی ذات نیکیوں کو بھلے وہ کسی بھی درجے کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ان آیات کے اندر اس بات کا بیان ہے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ کل بن